اللہ کیمرہ نہیں ہوگا وبرکاتہ۔ کیونکہ میں اسی میں سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ آپ سب کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ شعبان جو کہ قریب ہے 15 ماہ شعبان کے، اور یہ وہ ایام ہے کہ جو بہت ہی زیادہ مبارک بابرکت اور بہت ہی عظیم ایام ہیں، اور خصوصاً شب چہاردہم اور شب چہاردہم اور 15 ماہ شعبان، یعنی 14 شعبان کی رات اور 15 شعبان کا دن۔ یہ دن بہت بابرکت دن ہے، جس کو ہم شب برات بھی کہتے ہیں، جو شب 15 شعبان کی شب ہے، شب برات جسے کہا جاتا ہے۔ اور یہ شب بہت زیادہ برکت والی اور بہت زیادہ ہی عظمتوں والی شب ہے۔ اس شب کو شب قدر کے برابر کہا گیا ہے۔ چھٹے امام سے روایت ہے کہ شب قدر کے بعد اگر کوئی شب تمام شبوں میں سب سے زیادہ افضل ترین شب ہے تو وہ شب برات یعنی 15 شعبان کی شب ہے، جس میں بے پناہ جو ہے وہ اجر و ثواب ہے۔ اس شب میں عبادت کرنے والوں کو، اس شب میں تمام رات عبادت اور شب داری میں گزارنے والوں کے لیے بے پناہ اجر و ثواب ہے۔ اور پروردگار عالم نے اس شب کے لیے فرمایا ہے کہ کوئی بھی اگر اس شب میں میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے کوئی بھی حاجت طلب کرے گا تو میں کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ بہت ہی عظیم شب ہے یہ۔ وہ شب ہے جس میں رزق تقسیم ہوتا ہے، وہ شب ہے جس میں انسانوں کی عمر لکھی جاتی ہے۔ یہ وہ شب ہے کہ جس میں حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں کہ کون اس سال حج پر جائے گا۔ اور یہ وہ شب ہے جس میں آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت کی شب ہے، تو بہت ہی بعظمت شب ہے۔ اس میں بہت سارے اعمال بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ غسل ہے۔ اس شب میں غسل کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام رات شب بیداری کرنا ہے، نماز، عبادت اور اطاعت الہی میں گزارنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دعائے کمیل اس شب میں پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ نماز جعفر طیار، نماز سلامتی امام زمانہ 2 رکعت، نماز مغفرت والدین، جتنی نمازیں ہو سکے نماز اس شب میں آپ جو ہے وہ ضرور پڑھیے۔ اور تسبیح ایک جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی تسبیح پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے افضل ترین جو عمل اس شب کا ہے وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ کہ روایت میں ہے کہ جو بھی اس شب میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، امام حسین کے روضے کی، گویا اس نے 1,24,000 انبیاء کی زیارت کی اور ان سے مصافحہ کیا ہے۔ بس جو کربلا میں ہے وہ اس وقت امام حسین کے روضے میں ہے، وہ اس دن جو ہے وہ جا کے اس شب میں امام حسین کے روضے میں جا کے زیارت کرے، اور جو نہیں ہے، جو دور ہیں، انہیں چاہیے کہ اس شب میں اگر میسر ہو، کھلی چھت میسر ہو، تو چھت پر جا کر قبلہ رخ ہو کر جو ہے وہ اس طرح سے فقط یہ 2 جملے اگر کہتا ہے تو بھی اسے وہی ثواب ملتا ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 2 جملے فقط اگر وہ کہتا ہے تو اسے بھی وہی ثواب ملتا ہے جو امام حسین کے زائر کو ملتا ہے، اور اسے حج اور عمرے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چند اعمال ہیں جو شب برات یعنی 15 شعبان کی شب میں جو ہے وہ اسے کیا جاتا ہے۔
اور بہت زیادہ تاکید ہے، اور 15 شعبان کے بھی اعمال ہے، روزہ ہے اور اس کی مخصوص نماز ہے، یہ جو کتابوں میں لکھی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریے کہ 13، 14، 15 جس کو ایام البیز بھی کہا جاتا ہے، جس میں دعائے مجیر بھی پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور کوشش کریں کہ ان 3 دن کو روزہ رکھ کے اور عبادت اور طاعت الہی میں جو ہے وہ گزارے۔ اور اس کے علاوہ یہ ماہ شعبان میں جو ہے جو ایک اور عمل جو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ ہے مناجات شعبانیہ، کہ جس کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کو ڈیلی ایک دفعہ تو اگر ممکن ہو تو ضرور پڑھیں، اور نہیں اگر ڈیلی نہیں ہے تو کوشش کریں ہفتے میں 2، 3 مرتبہ جو ہے اس مناجات شعبانیہ کو ضرور پڑھا جائے۔ اور ابھی ہم انشاءاللہ یہی مناجات شعبانیہ جو ہے وہ پڑھیں گے، اور تھوڑا سا اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ پروردگار جتنی بھی مومنات یہاں پر حاضر ہیں ان کی تمام دلی اور شرعی حاجات کو پوری فرمائے، اور جتنے بھی مومن مومنات ہیں دنیا کے جس کونے میں بھی ان کے بھی تمام حاجات کو پوری فرمائے، انہیں سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، واسمع دعائی اذا دعوتک، واسمع ندائی اذا نادیتک، وأقبل علی اذا ناجیتک، فقد حربت الیک ووقفت بین یدیک مستکینا لک متضرعا الیک راجیا لما لدیک ثوابی، وتعلم ما فی نفسی وتخبر حاجتی وتعرف ضمیری ولا يخف عليك أمر منقلبي ومسواي وما أريد أن أبدي به من منطقي وأتفوه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي، وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي، وبيديك لا بيد غيرك، زيادتي ونقصي ونفعي وزري۔ خدایا درود بھیج محمد اور آل محمد پر، اور سن میری دعا کہ جب میں تجھے پکاروں، اور سن میری پکار جب میں تجھے ندا کروں، اور میری طرف رخ کر کہ جب میں تجھ سے راز و نیاز کروں۔ بس میں بھاگ کر تیری ہی طرف آئی ہوں، اور بیچارگی کی حالت میں اور تیری بارگاہ میں گڑ گڑا رہی ہوں، ہر جزا کی امید لیے تیری درگاہ میں کھڑی ہوں، اپنے ثواب کی امید لیے ہوئے جو تیرے پاس ہے، جبکہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، تو میری حاجت کی خبر رکھتا ہے، اور میرے ضمیر کو پہچانتا ہے، آخرت کی طرف میرے پلٹنے اور میرے خانے آخرت کی حالت تجھ سے نہا نہیں ہے، اور جو کچھ میں زبان پر لانا چاہتی ہوں اور جو حاجتیں میں بیان کرنا چاہتی ہوں اور جس چیز کی میں اپنے انجام و عاقبت کے لیے امید رکھتی ہوں وہ تجھ پر مخفی نہیں ہے، اور یقیناً تیری تقدیر جاری ہوئی ہے مجھ پر، اے میرے سید، ان امور کے بارے میں جو آخر عمر تک مجھ سے سرزد ہوگا، میرے رازدارانہ اور اعلانیہ اعمال میں سے، اور صرف تیرے ہاتھ میں ہے، نہ کہ تیرے بغیر کسی اور کے ہاتھ میں، میری بیشیاں اور کمیاں اور میرے سود و زیاں۔ الہی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، وَإِنْ خَذَلْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُنِي، الہی اعوذ بک من غضبک وحلول سخطک، الہی ان كنت غیر مستحل لرحمتک فأنت اہل ان تجود علی بفضل سعتک، الہی کعنی بنفسی واقفۃ بین یدیک وقد ازلها حسن توکلی علیک فقلت ما انت اہلہ وتغمدتنی بعفوک، الہی ان عفوت فمن ومی من تبدیت
وَإِنْ كَانَ قَدْ دَنَا أَجَلِي وَلَمْ يُدْنِنِي مِنْكَ عَمَلِي فَقَدْ جَعَلْتُ الْإِقْرَارَ بِالذَّنْبِ إِلَيْكَ وَسِيلَتِي إلہی قد جرت على نفسی إلہی قد جرت على نفسی في النظر لها فلح الويل إن لم تغفر لها إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي فلا تقتبرك عني في مماتي إلهي كيف آئس من حسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تعلني إلا الجميل في حياتي. بار الہا، اگر تو مجھے محروم کر دے تو کون ہے جو مجھے رزق دے گا؟ اگر تو نے مجھے اکیلا چھوڑا تو کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ اے میرے معبود، میں تیری پناہ مانگتی ہوں تیرے غضب سے اور تیری ناخشنودی اور ناراضگی کے آنے سے۔ اے میرے معبود، اگر میں رحمت کی اہلیت نہیں رکھتی تو تو اہل ہے کہ مجھ پر اپنی زائد فراوانی سے مجھ پر عنایت فرما۔ اے میرے معبود، گویا میں اپنا تمام تر وجود لے کر تیرے سامنے آ کھڑی ہوئی ہوں، جبکہ تیری ذات پر توکل کا سایہ مجھ پر چھایا ہوا ہے، کیونکہ تو نے فرمایا ہے وہی جس کا تو ہی اہل ہے اور تو نے ہی مجھے دامن عفو میں پناہ دی۔ اے میرے معبود، اگر تو نے مجھے بخش دیا تو وہ کون ہو سکتا ہے جو عفو کرنے کا تجھ سے زیادہ لائق ہو؟ اور اگر میری موت قریب آئی ہے اور میرا عمل مجھے تیرے قریب نہ کر سکا ہو تو میں اپنی اقرار پہ گناہ کو تیری بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دیتا ہوں۔ اے میرے خدا، میں نے اپنے نفس کی پیروی کر کے اس پر ستم روا رکھا ہے، تو افسوس ہے اس پر اگر تو نے اس کی مغفرت کا سامان نہیں کیا۔ اے میرے معبود، میری زندگی کے ایام میں تیرا احسان مجھ پر مسلسل جاری رہا، بس مرتے دم مجھ پر اپنا احسان منقطع نہ فرما۔ میرے معبود، میں مرنے کے بعد تیرے حسن توجہ سے کیوں کر مایوس ہوں گا، حالانکہ ایام حیات میں تو نے سوائے نیکی کے میرے سرپرستی نہیں فرمائی۔ إلهي تول من أمري ما أنت أهله وأد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهله. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أهوج إلى ستر علي منك في الأخرى إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفزحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. إلهي جودك بسط عملي وعفوك أفضل من عملي. إلهي فسرني بلقائك يوم تغزي فيه بين عبادك. إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغني عن قبول عذره فاقبل عذري فاقبل عذري فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون. إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تخت منك رجائي وعملي. میرے معبود، میرے امور اور معاملات کو کچھ اس طرح سے اپنے ہاتھ لے کے جس طرح کے تیرے شایان شان ہے اور میری طرف اپنے فضل کے ساتھ پلٹا، ایسے گنہگار کی جانب جس کے جہل و نادانی نے اس کے سراپے کا احاطہ کر لیا ہے۔ اے میرے معبود، تو نے دنیا میں میرے ایسے گناہ پوشیدہ رکھے جن کی پردہ پوشی کا میں آخرت میں کہیں زیادہ محتاج ہوں۔ اے میرے معبود، بے شک تو نے مجھ پر احسان کیا کہ تو نے دنیا میں اپنے کسی بھی نیک بندے پر میرے گناہ ظاہر نہیں کیے۔ تو مجھے روز قیامت لوگوں کے سامنے رسوا نہ فرمانا۔ اے میرے معبود، تیری عطا بخشی نے میری آرزوؤں کو وسعت دی ہے اور تیری بخشش نے میرے عمل پر برتری پائی ہے۔ اے میرے معبود، تو مجھے اپنے دیدار سے سرور عطا فرما اس دن جب تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے۔ خداوندا، تیری بارگاہ سے میری معذرت اس شخص کی معذرت جیسی ہے
جس کو معذرت کی قبولیت نے بے نیاز نہیں کیا اور اس کا عذر قبول نہیں ہوا، پس میرا عذر قبول فرما، پس میرا عذر قبول فرمائے وہ کریم ترین ذات جس کی بارگاہ سے بدکار لوگ معذرت کرتے ہیں۔ اے میرے معبود، میری حاجت کو رد نہ فرما اور میری طمع کو نا امیدی سے ہمکنار نہ فرما، اور اپنی کریم ذات سے میری امید و آرزو کو منقطع نہ فرما۔ إلهي لو أردت هواني لم تهدني، ولو أردت فزيحتي لم تعافيني. إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها من. الہی فلک الحمد ابدن ابدن دائما سرمدا یزید ولا یبید کما تحب وترضى. الہی ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک، وان اخذتنی بذنوبی اخذتک بمغفرتک، وان ادخلتنی النار اعلمت اہلها انی احبک. الہی ان کان صغر فی جنب طاعتک عملی فقد کبر فی جنبک رجائک عملی. الہی کیف انقلب من عندک بالخیب محروما وقد کان حسن ظنی بجودک ان تقلبنی بالنجاة مرحوما. الہی وقد افتیت عمری فی شرۃ سہو عنک وابلیت شبابی فی سکرۃ تباعد من. الہی فلم استيقظ ایام اعتراری بک ورکونی الی سبیل سخطک. الہی وانا عبدک وابن عبدک قائم بین یدیک متوسلا بکرمک الیک. الہی انا عبد اتنسل الیک مما کنت او اوجہک به من قلت استحیائی من نظرک وَأَطْلُبُ الْعَفْوَ مِنْكَ إِذَا الْعَفْوَ نَعْتًا لِكَرَمِكَ. اے میرے معبود، اگر تو میری خواری اور بے وقتی کا خواہاں ہوتا تو میری رہنمائی نہ فرماتا، اور اگر میری رسوائی کا خواہاں ہوتا تو میری حفاظت نہ کرتا۔ میرے معبود، میرا تجھ پہ یہ گمان نہیں ہے کہ تو اس حاجت میں مجھے اپنی درگاہ سے خالی ہاتھ لوٹائے گا جس کی طلب میں نے پوری عمر صرف کی ہے۔ اے میرے معبود، بس تیرے لیے حمد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدن دائمن اور بے انتہا، ایسی حمد و سپاس جس میں مسلسل اضافہ ہو اور وہ ناقابل فنا ہو، جس طرح کہ تو پسند کرے اور تیری خوشنودی کا باعث ہو۔ اگر تو مجھے میرے جرم پر پکڑے گا تو میں تیرے عفو کا سہارا لوں گا، اور اگر تو مجھے میرے گناہوں کی بنا پر پکڑے گا تو میں تیری مغفرت کا سہارا لوں گی، اور اگر تو مجھے دوزخ میں داخل کرے گا تو میں اہل دوزخ کو بتا دوں گی کہ میں تیری حبیدار ہوں، تیری چاہنے والی ہوں۔ بار الہ، اگر میرا کردار و عمل تیری طاعت کے مقابلے میں کم ہے تو بے شک تیری بخشش کے پیش نظر میری امید و آرزو بہت بڑی ہے۔ اے میرے معبود، کیوں کر تیری بارگاہ سے مایوس ہو کر خالی ہاتھ پلٹوں گی، حالانکہ تیرے جود و سخا اور بخشش پر میرا حسن زن یہ تھا کہ تو مجھے نجات دے کر اور مجھ پر رحم کر کے پلٹائے گا۔ اے میرے خدا، میں اپنی زندگی تجھ سے غافل ہو کر لاپرواہی میں گنوائی اور اپنے ایام نوجوانی کو تجھ سے دوری کی نشے غفلت میں بڑھاپے تک پہنچایا ہے۔
اے میرے معبود، بس میں تیرے سامنے غرور اور جرت کے ایام میں خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوا اور اپنے اشتیاقات کے دنوں میں تیرے ناراض ہونے کو توجہ نہیں دی۔ اے میرے معبود، بہرحال مگر میں تیری بندی اور تیرے بندی کی فرزند ہوں، تیرے ہی لطف و کرم کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں۔ اے میرے معبود، میں کچھ اس قسم کی بندی ہوں جو کہ تیری درگاہ میں جب کہ بیزار ہوں ان چیزوں سے جو میں تیرے پاس تجھ سے کم حیائی کی بنا پر لائی ہوں، اور میں عفو بخشش کا سوالی ہوں، کیونکہ عفو تیرے کرم ہی کا وصف ہے۔ إلهي لم يكن لي هولا فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبك، وكما أردت أن أكون كنت، فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك۔ إلهي انظر إلي نظرة من عديته فأجابك واستعملته بمؤونتك فأتاك يا قريبا لا يبعد عن المغتر به، ويا جوادا لا يبخل عمن رجا ثوابا۔ إلهي هب لي قلبا يدنيه منك شوقه، ولسانا يرفع إليك صدقه، ونظرا يقربه منك حقه۔ إلهي إن من تعرف بك غير مجهول، ومن لاذ بك غير مخذول، ومن أقبلت عليه غير مملوك، إلهي إن من انتهج بك لا مستنير، وإن من اعتصم بك لا مستجير، وقد لست بك يا إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك ولا تحجبني عن رأفتك۔ إلهي يقمني في أهل ولايتك مقام من رجا زيادته من محبتك۔ إلهي وألحمني ولحن بذكرك لي ذكرك وهمتي في راه النجاه أسمائك ومحل قدسك۔ اے میرے پروردگار، مجھ میں کوئی جنبش، کوئی حرکت نہیں ہے جس کے وسیلے سے میں اپنے آپ کو تیری نافرمانی کے حدود سے نکال کر باہر کروں۔ سو اس وقت جب کہ تو مجھے جگا کر اپنی محبت کی طرف توجہ دلاتا ہے اور میں ہو جاؤں اسی طرح جس طرح کہ تو چاہتا ہے، تو میں تیری شکر کرتی ہوں کہ تو نے مجھے اپنے کرم میں داخل کیا اور میرے قلب کو غفلت کی غلاظتوں سے پاک کیا۔ اے میرے معبود، مجھ پر نظر کر، اس شخص کی سی نظر جس کو تو نے پکارا تو اس نے اجابت کی، اور تو نے اپنی مدد سے کسی کام پر لگایا تو اس نے تیری اطاعت کی۔ اے وہ قریب جو فریب خوردہ فرد سے دوری اختیار نہیں کرتا، اور وہ بہت عطا کرنے والا ہے جو اس کے ثواب کی امید رکھنے والے کو عطا کرنے میں کمی نہیں کرتا۔ اے میرے معبود، مجھے ایسا دل عطا کر جس کا اشتیاق اسے تیرے قریب کر لے، اور ایسی زبان جس کی سچائی تیری جانب اوپر کو لائی جائے، اور ایسی نگاہ جس کی حقانیت سے تیرے دائرے قرب میں داخل کرے۔ اے میرے معبود، بے شک جو تیرے واسطے سے پہچانا گیا وہ گمنام نہیں رہتا، اور جو تیری پناہ میں آیا وہ بے یار و مددگار نہیں رہتا، اور جس کی طرف تو نے رخ کیا وہ غلام نہیں بنتا۔ اے میرے معبود، بے شک جو تیری طرف بڑھے اس کا راستہ روشن ہے، اور جو تجھ سے پناہ مانگے وہ پناہ یافتہ ہے، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں اور بے شک تیری پناہ میں آئی ہوں۔ اے میرے معبود، پس تیری رحمت پر میرے گمان کو نا امیدی سے دو چار نہ فرما، اور اپنی مہر و محبت سے مجھے باز نہ رکھ۔ اے میرے معبود، مجھے تیرے اہل ولایت و محبت میں قرار دے، ان لوگوں کی مانند جنہوں نے اپنی امید تیری محبت بڑھنے سے وابستہ کر رکھی ہے۔
اے میرے معبود، اپنی یاد کی برکت سے، اپنی یاد اور اپنے ذکر کی شیفتگی سے الہام کرتے رہنا، اور میری ہمت کو تیرے ناموں کی کامیابی کی نصیب اور تیرے ہاں مرتبہ قدس میں قرار دے۔ الہی بک علیک الا الحقتنی بمحل اہل طاعتک والمسوى الصالح من مرضاتک فانی لا اقدر لنفسی دفعا ولا املک لها نفعا۔ الہی انا عبدک الضعیف ومملوکک المنیب فلا تجعلنی ممن صرفت عنہ وجہک وحجبہ سحوہ عن عفوک۔ الہی حبلی کمال الانقطاع الیک وانز ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتسول على معدن العظمت وتسير ارواحنا معلقة بعز قدسك۔ الہی وجلنی ممن نعدیتہ فعجابک ولاحظته فسعک لجلالک فناجیتہ سرا وعملا لک جہرا۔ الہی لم اسلط على حسن ظنی قنوط الایاس ولنقطع رجائی من جمیل کرمک۔ الہی ان کانت الخطایا قد اسقطتنی لدیک فاصفح انی بحسن توکلی الیک۔ اے میرے معبود، تجھے تیری ذات کا واسطہ مجھے اپنے اطاعت گزاروں کے مرتبے اور تیری خوشنودی کے نتیجے میں شائستہ منزلت تک پہنچا دے، کیونکہ میں تو نہ نقصان سے بچاؤ کی قدرت رکھتی ہوں اور نہ ہی اپنی منفعت کی مالک ہوں۔ اے میرے معبود، میں تیری کمزور اور گنہگار بندی تیری درگاہ میں پلٹ کر آنے اور توبہ کرنے والوں کے غلام ہوں۔ مجھے ایسے لوگوں کے زمرے میں قرار نہ دے جن سے تو نے منہ موڑا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کے زمرے میں جنہیں ان کی خطاؤں نے تیرے عفو کی طرف توجہ دینے سے غافل کر رکھا ہے۔ اے میرے معبود، مخلوقات سے جدائی اور ان سے تیرے بغیر دوسروں سے امید منقطع کرنے میں مجھے ایسا کمال عطا فرما کہ میں مکمل طور پر تجھ تک پہنچ سکوں اور ہمارے دلوں کی بصارتوں کو تیری طرف متوجہ رہنے کے نور سے روشنی عطا کرتے رہنا، یہاں تک کہ دل کی آنکھیں نور کے پردوں کو پار کر لے اور روشنی کے حجابوں کو ہٹا دے اور عظمت کے سرچشموں سے جا ملے اور ہماری روح میں تیرے مقام قدس کی بلندیوں سے جا ملے۔ اے میرے معبود، مجھے ان بندوں کے زمرے میں قرار دے جن کو تو نے پکارا تو انہوں نے اجابت کی، اور تو نے انہیں توجہ دی تو وہ تیری عظمت و جلالت کے سامنے مدہوش ہو گئے، اور ان سے رازداری میں کلام کیا اور انہوں نے ظاہر میں عمل تیری رضا کی خاطر کیا۔ اے میرے معبود، میں نے تیری طرف کی رحمت میں شامل ہونے سے نا امیدی اور کوئی رحمت میرے شامل ہونے سے مایوسی کو اپنے حسن زن پر مسلط نہیں ہونے دیا، اور تیری بہت خوبصورت لطف و کرم سے میری امید و توقع منقطع نہیں ہوئی۔ اے میرے معبود، اگر میری خطاؤں نے مجھے تیری نظروں سے گرا دیا ہے تو تجھ پر میرے بہترین توکل کے واسطے مجھ سے چشم پوشی فرما۔ الہی ان حتنی الذنوب من مکارم لطفک فقد نبحنی الیقین الى کرم عطفک۔ الہی ان انامتنی الغفلت عن الاستعداد للقائک فقد نبحنی المعرفت بکرم آلائک۔ الہی ان دعائی الى النار عظیم عقابک فقد دعا إلى الجنة جزيل ثوابك۔ إلهي فلك أسأل وإليك أبتحل وأرغب وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شوب أمرك۔
إلهي وإلحقني بنور عزك الأبهج أبهج، فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا، ومن خائفا مراقبا، يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. اے میرے معبود، اگر گناہوں نے مجھے تیرے لطف کی بخششوں کی منزل سے تنزلی دے دی ہے، تو بھی تیری عنایت کے کرم پر میرے یقین نے مجھے ہوشیار رکھا ہے۔ اے میرے معبود، تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تیرے دیدار کے لیے تیاری سے غفلت نے مجھے سلا دیا ہے، تو بے شک تیری کریمانہ نعمتوں کی معرفت نے مجھے جگا دیا ہے۔ اے میرے معبود، اگر تیری سخت سزا نے مجھے جہنم کی طرف بلایا ہے، تو بے شک تیرے نمایاں ثواب نے مجھے جنت کی سمت آنے کی دعوت دی ہے۔ اے میرے معبود، تجھ سے سوال کرتی ہوں اور تیری بارگاہ میں آہوزاری کرتی ہوں، اور تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ درود بھیج دے محمد اور آل محمد پر، اور مجھے قرار دے ان لوگوں میں سے جو دائماً تیرا ذکر کرتے ہیں اور تجھے یاد رکھتے ہیں، اور تیرا عہد نہیں توڑتے اور تیرے شکر سے غافل نہیں ہوتے، اور جو تیرے فرمان کو سبک اور بے وقت نہیں سمجھتے ہیں۔ اے میرے معبود، اور مجھے اپنی عزت کی بہت خوبصورت اور نور تک پہنچا دے، تاکہ میں تیری معرفت حاصل کروں اور تیرے غیر سے روگردان ہو جاؤں اور تجھ سے خائف اور خبردار رہوں۔ اے عظمت و بزرگی کے مالک اور خدا کا بہت بہت درود و سلام ہو محمد اور آل محمد اور آپ کے پاک خاندان پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم۔ اس کے علاوہ صلوات شعبانیہ بھی ہے کہ جو شب نیمہ شعبان میں جس کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ انشاءاللہ کہ آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ شب نیمہ شعبان میں صلوات شعبانیہ، مناجات شعبانیہ بھی ضرور پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وجل فرج اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد المعصیة وصدق النیة وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وازدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغزز أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والإفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واغزي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على